بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چینل علم کا خزانہ میں حج اپڈیٹس کے ساتھ حاضر ہیں۔ یہاں نہ کوئی غلط فہمی پیدا کی جائے گی، نہ خوش فہمی میں رکھا جائے گا، بلکہ اصل حقیقت سے آگاہ کیا جائے گا۔ کچھ لوکل نیوز کے بارے میں بتایا جائے گا، پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت بڑے حج ٹور آپریٹرز کی طرف سے جو عربی میسج ہے اس کو اردو اور انگلش میں ٹرانسلیٹ بھی کر کے بتایا جائے گا۔ یہ دیکھ کر بہت افسوس ہوتا ہے کہ حج جیسی مقدس عبادت کو بھی لوگوں نے کیش کرنا شروع کر دیا ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ خدا نخواستہ حج نہیں ہوگا، جبکہ کوئی کہہ رہا ہے کہ فلانی تاریخ کو فیصلہ ہوگا۔ تھمب نیل پہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ حج کا حتمی فیصلہ ہو گیا، جبکہ ویڈیو پوری دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ ہر بات کے لیے اپنی طرف سے تاریخیں دی جا رہی ہیں، قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں۔ مثلا 8 رمضان کو عوام کے لیے حرمین شریفین کھول دیا جائے گا، اس کی ویڈیو بہت وائرل ہوئی تھی، جبکہ میں نے اپنے چینل پر لوگوں کو آگاہ کیا کہ یہ فیک نیوز ہے، خوش فہمی میں نہ رہیں، اور ساتھ ساتھ کلیئرفیکیشن کا ثبوت بھی پیش کیا۔ لوکل نیوز کی طرف دیکھتے ہیں کہ سعودی حکومت کی جانب سے حج 2020 کے بارے میں حتمی اعلان عید الفطر کے بعد یا 7 شوال کو کیے جانے کا امکان ہے۔ غور سے سنیں، یہاں صرف امکان بتایا جا رہا ہے، خبر دینے والا اپنی قیاس آرائی سے کام لے رہا ہے، یہاں کوئی آفیشیل نیوز یا رپورٹ نہیں ہے۔ رائے کے مطابق حج کے لیے بیرونی ممالک کا کوٹا محدود کر دیا جائے گا، عزیزیہ میں بلڈنگز لینے کی اجازت نہیں ہوگی، مکہ مکرمہ میں حرم کے 1000 سے 1200 میٹر کے اطراف میں 3 اسٹار، 4 اسٹار یا 5 اسٹار ہوٹل کی اقامت گاہوں کی اجازت ہوگی۔ ایک کمرے میں 2 سے زیادہ افراد قیام نہیں کر سکیں گے۔ منا، مزدلفہ اور عرفات میں 50 سیٹوں والی بسوں میں صرف 21 حاجیوں کو بیٹھنے کی اجازت ہوگی۔ جہاز میں حاجیوں کو ایک نشست خالی چھوڑ کر بٹھایا جائے گا۔ حج پر روانگی سے قبل عازمین حج کا کرونا ٹیسٹ ہوگا، جو سعودی سفارت خانے کی منظور شدہ لیبارٹری سے کرایا جائے گا۔ سعودی عرب آمد پر دوبارہ کرونا ٹیسٹ لیا جائے گا، اس وجہ سے حج مہنگا ہو جائے گا۔ حج ٹکٹ ہی 2.25 لاکھ کا بنے گا، قیام بھی 1 ماہ سے زیادہ نہیں ہو سکے گا۔ ٹرانسپورٹ کا کرایہ اور ہوٹل کا کرایہ بھی مہنگا ہو جائے گا۔ اس ساری خبر میں کہیں بھی کوئی آفیشیل اناؤنسمنٹ نہیں ہے، نہ ہی سعودی حکومت کی طرف سے اور نہ ہی پاکستان وزارت مذہبی امور کی طرف سے کوئی اعلان ہے۔ آخری میں بتایا گیا ہے کہ وزارت مذہبی امور سعودی حکومت کے اعلان کے بعد اپنی پالیسی کا اعلان کرے گی۔ کہیں تو ہم خود ہی خبروں کو صحیح رخ میں نہیں سنتے اور نہ سمجھتے ہیں اور اپنی طرف سے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ فیصلہ ہو گیا ہے، اور کہیں کہیں خبر دینے والے مرچ مسالہ لگا کے خوب چٹخارے دار خبریں دیتے ہیں، ایسے پیش کرتے ہیں کہ سامنے والا سچ ہی سمجھ لیتا ہے۔ مجھ سے اس میسج کا اسکرین شاٹ دکھا کے پوچھا جا رہا ہے کہ یہ کس حد تک سچا ہے۔ میسج میں لکھا ہے کہ ساتھیوں کے مجبور کرنے پر حج کی اپڈیٹ دے رہا ہوں کہ اس سال سعودیہ کے مقامی سطح پر حج ہوگا اور عالم اسلام سے عازمین کو حج کی اجازت نہیں ہوگی، خدا نخواستہ۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم کسی میسج پر یقین نہیں کریں گے اس وقت تک جب تک سعودیہ کی طرف سے کوئی اناؤنسمنٹ نہ ہو جائے اور پاکستانی حج وزارت کی طرف سے کوئی حتمی فیصلہ نہ سنایا جائے۔ اللہ ہمیں توفیق دے اور ہم یہ مقدس راتیں عبادتوں میں گزاریں اور خوب دعائیں کریں۔ دعا کے سلسلے میں نے ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے جس کا تھمبنیل آپ دیکھ رہے ہیں، ڈسکرپشن میں آپ کو لنک بھی مل جائے گا۔ کئی سننے والوں کا کہنا ہے کہ تنہائی میں یہ دعا سننے سے دل اندر سے روتا ہے اور دل سے آمین نکلتی ہے۔ آپ بھی سنیے اور آمین کہیے، ہو سکتا ہے کسی کی آمین قبول ہو جائے۔ ان طاق راتوں میں روزانہ یہ دعا سنیں اور آپ خود بھی اپنی طرف سے دعائیں مانگے، ہو سکتا ہے کوئی قبولیت کی گھڑی ہو اور دعا قبول ہو جائے۔ آئیے اب ہم اس میسج کی طرف دیکھ لیتے ہیں۔ جن کو عربی آتی ہے وہ عربی میں سمجھ جائیں گے کہ اس کا کیا مطلب ہے، اس کا انگلش ٹرانسلیشن بھی نظر آ رہا ہے۔ جن کو انگلش آتی ہے وہ انگلش بھی سمجھ جائیں گے۔ میں آپ کو اس کا اردو ٹرانسلیٹ کر کے بتاؤں گی۔ پہلی لائن کا مطلب یہ ہے کہ ان کو انفارمیشن دی گئی ہے، کہاں سے؟ جنوب آسیہ والوں کی طرف سے ان کو یہ انفارمیشن ملی ہے کہ شوال کے آخر میں، شہر شوال یبدا یعنی آخر میں پاکستان حج ایمبیسی کے ساتھ رابطہ ہوگا، یعنی ایگریمنٹ ہوگا پاکستان حج ایمبیسی کے ساتھ،
اور 2-3 دن کے اندر ہو جائے گا، یعنی جب بھی ایگریمنٹ ہوگا اس کو لمبا نہیں کھینچا جائے گا، ہنگامی ہوگا اور 2-3 دن کے اندر ہو جائے گا۔ اور کوئی ایسی محدود تعداد ہوگی اور خاص شرطیں ہوں گی ان حاجیوں پر۔ ان شرائط میں شہادہ صحیحہ یعنی کہ ہاسپٹل کا صحت کا سرٹیفکیٹ جس پر سفارت سعودیہ کی مہر مصدقہ مہر لگی ہوئی ہوگی۔ آخری لائن میں او من قبلہ یعنی قبل اس کے کہ یہ سب اس وقت ہوگا کہ اگر یہ جو وبا ہے اس کی دنیا بھر سے مریض اس کے کم ہونے لگیں گے۔ بریکٹ اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ یہ خاص بریفنگ یا خاص نوٹس ہے۔ اس میسج سے تو یہ لگ رہا ہے کہ صورتحال کا اندازہ لگایا جا رہا ہے اور انتظار کیا جا رہا ہے کہ صورتحال کب جلدی صحیح ہو جائے، اور شوال کے عین تک کا امکان ہے، لیکن یہ کوئی حتمی بات نہیں ہے اور کوئی آفیشیل اناؤنسمنٹ نہیں ہے، اسی لیے یہ جلدی بھی پاسبل ہو سکتا ہے۔ اس کے ترجمے کو ہم گوگل پر بھی دیکھ لیتے ہیں۔ جیسا کہ مجھے جنوبی ایشیا پلگرمز متوفہ فاؤنڈیشن کی طرف سے بتایا گیا تھا کہ شوال کے مہینے کے آخر تک عازمین حج کے لیے مخصوص شرائط کے ساتھ، جس میں سعودی سفارت خانہ کے ذریعے تصدیق شدہ ہیلتھ سرٹیفکیٹ بھی شامل ہے، کے ساتھ 2 سے 3 دن کے لیے فوری طور پر معاہدے پر دستخط کرنے کے لیے پاکستان حج مشن کے ساتھ بات چیت شروع ہوگی۔ اور آخری لائن میں اس سے پہلے دنیا میں اس وبائی مرض سے سکڑتے مریضوں کی تعداد۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ جو وقت ملا ہے اس کو غنیمت جانیں اور جو ٹائم ملا ہے اس کو حج کی تربیت میں گزاریں۔ اس سال اللہ کرے گا تو ضرور پاسبل ہوگا، بہت شاندار حج ہوگا اور آپ کی تیاری بھی ہوگی تو بہت ہی اچھا ہو جائے گا۔ اس سلسلے میں تیاری کے سلسلے میں میرے چینل پر آپ کو کچھ قسطیں ملیں گی، 6 قسطوں تک ہو چکی ہے، باقی آگے قسطیں بھی میں انشاءاللہ اپلوڈ کر دوں گی، آپ اس سے بھی مستفید ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی میرے چینل پر بہت ساری ویڈیوز آپ کو ملیں گی، ڈسکرپشن میں آپ کو لنک بھی مل جائیں گے تیاریوں کے۔ بہرحال میرا میسج یہ ہے کہ مثبت سوچ کے ساتھ پر امید رہیں مگر برے حالات کے لیے تیار بھی رہیں۔ Always be optimistic, hope for the best but be ready for the worst.